اپنے نئے گھر میں داخل ہوتے ہی حمزہ کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی تھی۔ اسے سب سے زیادہ جو چیز متاثر کر رہی تھی وہ گھر نہیں بلکہ سامنے موجود خوبصورت باغ تھا۔ سرخ گلاب، نرم و نازک سفید للی اور رنگ برنگے ٹیولپ آسمان کی طرف ایسے سر اٹھائے ہوئے تھے جیسے اسے خوش آمدید کہہ رہے ہوں۔ وہ حیران تھا، خوش تھا۔ ہمیشہ سے ایک باغ کا خواب دیکھنے والا حمزہ اب حقیقت میں اپنے گھر کے دروازے پر ایک حسین باغ کا مالک تھا۔ پہلے ہی دن سے حمزہ نے اس باغ کو اپنا خاص مقام بنا لیا۔ ہر صبح جب ٹھنڈی ہوا چلتی وہ بھاگ کر باہر جاتا، پودوں کو پانی دیتا، گھاس میں اگنے والی جڑی بوٹیاں نکالتا اور دھوپ میں چمکتے ہوئے پھولوں کو دیکھ کر خوش ہوتا۔ آہستہ آہستہ یہ باغ صرف اس کا نہیں رہا، محلے کے دوست بھی آنے لگے۔ وہ سب مل کر باغ میں کھیلتے، ہنستے، چھپن چھپائی کھیلتے۔ زندگی جیسے مکمل تھی۔ مگر ایک شام کھانے کی میز پر حمزہ کے والد نے مسکراتے ہوئے کہا، حمزہ بیٹا، ایک زبردست خبر ہے۔ ہم تمہارے کزن کی شادی پر جا رہے ہیں، پورا ایک ہفتہ وہاں رکیں گے۔ حمزہ کی آنکھیں چمک اٹھی۔ شادی کا مطلب تھا سفر، کزنز کے ساتھ مزیدار کھانے اور بے حد تفریح۔ وہ دوڑتا ہوا اپنا سامان پیک کرنے لگا اور خوشی میں اپنے باغ کو بالکل بھول گیا۔ پھر وہ دن آ گئے جن کا انتظار تھا۔ ہر دن خوشیوں سے بھرا ہوا تھا۔ کزنز کے ساتھ کھیلنا، دعوتوں میں شرکت کرنا، رات گئے تک جاگنا، کہہ کہو اور محبت سے بھرپور وقت گزارنا۔ ایک ہفتہ پلک جھپکتے گزر گیا۔ اب واپسی کا وقت تھا۔ گاڑی میں بیٹھے حمزہ نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے سوچا، مجھے اپنا گھر یاد آ رہا ہے اور میرا باغ بھی۔ گھر پہنچتے ہی رات کا وقت ہو چکا تھا۔ تھکن کے مارے وہ فوراً اپنے بستر پر لیٹ گیا، لیکن دل میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ سوچنے لگا، صبح اٹھتے ہی میں بھاگ کر اپنے باغ جاؤں گا۔ میرے پھول کیسے ہوں گے، میں انہیں دیکھنے کے لیے بیتاب ہوں۔ یہ سوچتے ہی وہ نیند کی وادی میں اتر گیا۔ اگلی صبح سورج کی کرنیں اس کے کمرے میں پھیل گئی۔ حمزہ ایک دم جاگ اٹھا اور جلدی سے باہر کی طرف دوڑا، مگر جیسے ہی باغ میں پہنچا اس کے قدم جم گئے۔ اس کا حسین باغ برباد ہو چکا تھا۔ پھول مرجھا چکے تھے، کچھ کی پتیاں بھورے رنگ میں تبدیل ہو چکی تھی، کچھ زمین پر گر کر سوکھ چکے تھے۔ باغ جو کبھی زندگی سے بھرا تھا اب ویران اور بے جان لگ رہا تھا۔ حمزہ کا دل ڈوب گیا، آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ یہ کیا ہو گیا؟ وہ کانپتی آواز میں بولا۔ پھر اسے احساس ہوا، اوہ، میں نے تو انہیں پانی نہیں دیا تھا، میں نے ان کا خیال نہیں رکھا اور اب سب ختم ہو گیا۔ سارا دن وہ خاموش بیٹھا رہا۔ دوست کھیلنے آئے مگر حمزہ نے کوئی دلچسپی نہ لی۔ وہ بس اپنے باغ کو اداس نظروں سے دیکھتا رہا۔ یوسف، اس کا سب سے اچھا دوست، اس کے قریب آیا اور نرمی سے بولا، حمزہ، میں جانتا ہوں کہ تم بہت اداس ہو، مگر میں تمہیں ایک بات بتاؤں، شاید تمہیں اچھا محسوس ہو۔ حمزہ نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ یوسف کی آواز نرم اور تسلی بھری تھی۔ حمزہ، ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور جو اسے یاد نہیں کرتا، ان کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ حمزہ نے اپنے آنسو صاف کیے اور سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ کیا مطلب ہوا؟ یوسف مسکرا کر بولا، حمزہ، جیسے یہ پھول پانی نہ ملنے کی وجہ سے مرجھا گئے، ویسے ہی اگر ہم اللہ کو یاد نہ کریں تو ہمارے دل بھی کمزور ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم نماز چھوڑ دیں، ذکر نہ کریں، قرآن نہ پڑھیں تو ہمارا ایمان بھی سوکھنے لگتا ہے، جیسے یہ باغ۔ مگر اگر ہم اس کی دیکھ بھال کریں، ہر روز اللہ کو یاد کریں تو ہمارا دل ایمان کی روشنی سے بھرا رہتا ہے۔ حمزہ کی آنکھیں حیرت سے کھل گئی۔ تو جیسے مجھے اپنے باغ کا خیال رکھنا چاہیے تھا، ویسے ہی مجھے اپنے دل اور ایمان کا بھی خیال رکھنا ہوگا۔ یوسف نے ہاں میں سر ہلایا۔ ہوا میں ایک ہلکی سی سرسراہٹ ہوئی، جیسے یہ سبق خود فطرت بھی سکھا رہی ہو۔ حمزہ نے ایک گہری سانس لی، اپنے آنسو صاف کیے اور مضبوطی سے کھڑا ہو گیا۔ اب سے میں دونوں کا خیال رکھوں گا،
میں روزانہ اپنے پودوں کو پانی دوں گا اور ساتھ ہی میں نماز پڑھوں گا، ذکر کروں گا اور قرآن کی تلاوت بھی کروں گا۔ یہ کہہ کر اس نے پانی کا کین اٹھایا اور سوکھی زمین پر پانی ڈالنے لگا۔ پانی مٹی میں جذب ہوتا جا رہا تھا، جیسے پیاسی زمین اسے خوشی خوشی پی رہی ہو۔ اس کے دل میں ایک نئی امید جاگی۔ اگلے دن باغ نے پھر سے سانس لینا شروع کیا اور حمزہ کا دل بھی ایمان کی تازگی سے بھر گیا۔